بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کی نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے سے ساری پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے لیے ایک بہت ہی خاص، بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ جی ہاں، اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کو ایک سچا واقعہ بھی بتاؤں گا جو بہت نصیحت آمیز، حیرت انگیز واقعہ ہے، جس کے بارے میں آپ حضرات لگ بھگ سبھی جانتے ہوں گے۔ جو چند دن پہلے کی بات ہے، ایک ویڈیو وائرل ہے جس کے بارے میں پوری ڈیٹیل بات کریں گے۔ پوری ڈیٹیل سے ابھی ہم بات کرنے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اس پورے واقعے کو ہم آپ حضرات کو بتائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، سورہ قریش کا یہ خاص وظیفہ ہے ان تمام حضرات کے لیے۔ ایک بار ضرور کر لینا چاہیے، ان تمام لوگوں کو کرنا چاہیے جو بیماریوں سے عاجز آ چکے ہیں، جو دوائی کھاتے کھاتے تھک چکے ہیں، جن کے اوپر جادو کا اثر ہے، بھوت جن جنات کا اثر ہے، جن کے گھر کالا سایہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ناظرین اکرام، آج کا یہ عمل رزق کی بندشوں کو ختم کر دینے والا عمل ہے، مکان اور دکان کی بندشوں کو ختم کر دینے والا عمل ہے۔ آپ کی دکان اور آپ کے گھر میں بے شمار برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایسی ایسی جگہوں سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا جہاں تک آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ عمل ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا اور آزمایا ہوا خاص عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے گھر کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی، آپ کی دکان میں برکتیں ہوں گی۔ اور اگر آپ کو کسی دشمن کا ڈر ہے یا اس سے کسی طرح کا کوئی خطرہ ہے، تو آپ حضرات اس وظیفے کو ایک بار ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس ظالم سے حفاظت فرمائے گا، آپ کو اس سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا، اور آپ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ کب کرنا ہے، آپ کو کس دن کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، کتنی مرتبہ کرنا ہے، اس کی پوری جانکاری میں آگے ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں، اسکپ کر کے بالکل نہ دیکھیں۔ اگر آپ اسکپ کر کے ویڈیو کو دیکھیں گے تو اگر کوئی بھی قیمتی بات اگر آپ سے چھوٹ جاتی ہے تو آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو شروع میں بتایا تھا کہ ایک میں واقعہ بتاؤں گا آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر جلد ہی چند دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے، 4-6 دن، ہفتہ 10 دن ہوئے ہوں گے، ایک ویڈیو آپ وائرل دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت خانہ کعبہ کے سامنے چیخ رہی ہوتی ہے، وہ بہت زار و قطار رو رہی ہوتی ہے، چیخیں مار مار کے رو رہی ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ حضرات کی نظروں سے ضرور گزرا ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے تحقیق کی، میں نے کافی حضرات سے اس چیز کی جانکاری نکالی ہے، تو مجھے پتہ یہ لگا ہے کہ وہ آخر ماجرا کیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، ماجرا یہ تھا، اس عورت کے بارے میں ڈیٹیل نکالنے کے بعد پتہ یہ لگا کہ وہ عورت کو رونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اکبر! مطلب سارے لوگ، سب کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی کی قدرت دیکھیے
کہ سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ آخر تو نے ایسا اپنی زندگی میں ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ تجھے خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو اس عورت نے جو واقعہ بتایا واقعی دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ اور ناظرین اکرام، وہ عورت عمرہ کرنے گئی تھی تو اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا تھا، اس وجہ سے وہ عورت چیخ رہی ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ وہ عورت چیختی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس عورت نے جو واقعہ بتایا تو سن کے حیرت انگیز واقعہ بتایا۔ اس عورت نے بتایا کہ میں مردوں کو غسل دیا کرتی تھی، تو ایک چند دن پہلے یا چند سال پہلے دو میاں بیوی ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی تھی۔ تو اس عورت کو، ایک عورت کو میں نے غسل دیا تھا، اور جس عورت کو میں نے غسل دیا تھا تو اس کے دیور، اس کے دو بچے تھے اس عورت کے، وہ جو دو میاں بیوی ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے ان کے دو بچے تھے، ایک لڑکا اور لڑکی۔ تو ان کا، اس عورت کو جب میں نے غسل دیا تو اس کے دیور نے ایک مجھے تعویذ دیا جو سفلی جادو یعنی کالا جادو کیا ہوا تھا۔ اس تعویذ کو مجھ سے بولا کہ ہماری بھابھی کے غسل دینے کے بعد اس کے منہ میں رکھ دینا۔ میں نے منع کیا، لیکن ان کے زیادہ اصرار کرنے پر اور پیسوں کے لالچ میں آ کر میں نے وہ تعویذ اس عورت کے منہ میں رکھ دیا۔ جب میں غسل دے رہی تھی میں نے اس کے منہ میں رکھ دیا تعویذ، اور ہوتا یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد اس کی بیٹی یا بیٹا انتقال کر جاتا ہے۔ اب اس کی بیٹی کو جب میں نے غسل دیا، پھر انہوں نے اسی طرح سے ایک تعویذ مجھے اور دیا، کالا جادو سفلی جادو کیا ہوا وہ تعویذ تھا، میں نے اس بچی کے منہ میں رکھ دیا۔ پھر چند دن بعد اس کا جو ایک بیٹا اور تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام، اب آپ حضرات نے اس کی ان باتوں سے اندازہ لگایا ہوگا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا یہ حرام ہے جادو کرانا اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا جو وظیفہ ہے وہ اسی تعلق سے ہے، لیکن حضرات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جادو کرنا اور کرانا بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، اس لیے آپ حضرات بچیں۔ آپ نے اس واقعے سے اندازہ لگایا ہوگا اس عورت کا کیا حال ہے۔ وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ شریف میں پہنچتی ہے، اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے بندو، اس حرام کاموں سے بچو، اس کا انجام دیکھ لو کیا انجام ہے۔ وہ دکھانا چاہ رہا ہے لیکن ہم پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، میں آپ حضرات سے بڑی گزارش یہی کروں گا کہ آپ حضرات ان چیزوں سے دور رہیں۔ کالا جادو یا سفلی جادو کرانا، تعویذ گنڈا، یہ اس طرح سے آپ ان سے بچتے رہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کا جو وظیفہ ہے وہ اسی تعلق سے ہے۔ جن حضرات کے گھر پہ جادو کیا ہوا ہے، جادو کا اثر ہے، تو ناظرین اکرام، یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو سورہ قریش کا وظیفہ بتا رہا ہوں، ابھی اس کا طریقہ بتاؤں گا۔ آپ اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی جادو ہوگا کسی بھی طرح کا، کالا جادو یا سفلی جادو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، آئیے اب میں چلتا ہوں، آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ سمپل ہے ناظرین اکرام، آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، جب چاہیں آپ جس دن چاہیں اس دن کر سکتے ہیں، لیکن مغرب کی جب بھی کریں گے آپ مغرب کی نماز کے بعد کریں یہ وظیفہ۔ تو ناظرین اکرام، جب بھی آپ مغرب کی نماز وظیفہ کرنے کا ارادہ کریں تو مغرب کی نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس وظیفے کو کر لیں۔ نماز پڑھ کر آپ مصلی پہ بیٹھے رہیں اور آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین اکرام، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں۔ سورہ ناس
پڑھ کر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھے۔ یاد رہے ہر مرتبہ سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرات ضرور پڑھیں، بھول نہ جائیں۔ جب بھی کوئی بھی سورت پڑھیں آپ جتنی مرتبہ پڑھیں تو ہر مرتبہ سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں۔ ناظرین اکرام، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کے بعد آپ 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں۔ 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیں، میں پڑھ کر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ناظرین اکرام، اسی طرح سے آپ پورے 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیں، اور یاد رہے کہ سورت کے شروع میں ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہ بھولیں۔ اور ناظرین اکرام، 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے کے بعد آخر میں 11 مرتبہ پھر سے وہی درود پاک پڑھ لیں جو شروع میں پڑھی تھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ حضرات نے یہ وظیفہ بیماری کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماریوں کو اللہ رب العزت ختم فرمائے گا، آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ حضرات نے یہ وظیفہ جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے تو اس کے لیے آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور ناظرین اکرام، اگر آپ حضرات نے رزق کی بندشوں کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے، کاروبار کی بندشوں کو ختم کرنے کے لیے اگر وظیفہ کیا ہے تو آپ حضرات اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے حرام کاموں سے بچائے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔